ایک منافق اور یہودی کے درمیان ایک زمین کے مسئلے میں اختلاف و جھگڑا ہو گیا۔ یہودی کا کہنا تھا کہ یہ زمین میری ہے اور منافق کا دعویٰ تھا کہ میری ہے۔ یہودی نے کہا کہ تم مسلمان ہو تو چلو تمہارے نبی کے پاس ہی فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب دونوں یہ مسئلہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے مابین اس زمین کے متعلق فیصلہ طلب کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی گفتگو سننے اور دونوں کے دلائل کا جائزہ لینے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کیا کہ یہ زمین یہودی کی ہے، اس مسلمان کی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ منافق کو پسند نہیں آیا۔ وہ یہودی سے کہنے لگا کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا، لہٰذا ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کا دوبارہ فیصلہ کرائیں گے۔ اس پر بھی یہودی تیار ہو گیا۔ منافق دراصل یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کافروں یہودیوں کے متعلق سخت ہیں، وہ اس یہودی کو برداشت نہیں کریں گے اور معاملہ سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کریں گے۔ چنانچہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے اور اپنے مسئلے کی تفصیل سنائی اور فیصلہ چاہا، اور یہودی نے یہ بھی کہہ دیا کہ حضرت اس کا فیصلہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کر چکے ہیں، مگر پھر بھی یہ مسلمان منافق ماننے کو تیار نہیں، اور اس نے دوبارہ آپ سے فیصلہ کرانے کے لیے مجھے یہاں آپ کے پاس لایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حضور علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ یہیں بیٹھے رہو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر اندر گئے اور تلوار لا کر اس منافق کی گردن اڑا دی اور فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہ ہو، اس کے حق میں عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ اس کے بعد منافقوں نے شور مچایا کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ حضور کی خدمت میں شکایت لے کر آئے۔ اسی واقعہ کے متعلق اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو حکم نہ مانیں اور آپ کے فیصلے سے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور بلا چون چراں قبول نہ کر لیں۔ معلوم ہوا کہ دین کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا منافقوں کی علامت ہے، اور کامل مومن وہی ہے جو ہر بات میں رسول کی اطاعت کرے۔ ہم میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز، روزہ اور دیگر عبادات میں تو قرآن و حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب مسئلہ مال و دولت کا اور اپنے ذاتی یا خاندانی مفادات کا آتا ہے تو وہاں نہ اللہ یاد آتا ہے، نہ رسول کی پرواہ ہوتی ہے، نہ لوگوں ہی کی شرم و حیا کوئی ہوتی ہے، بلکہ سب سے بالاتر ہو کر وہ اپنے مفاد کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے اللہ راضی ہو یا نہ ہو، اللہ کا رسول خوش ہو یا نہ خوش ہو۔